السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانہار۔ مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہم نشین ساتھیوں، آج جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے وقت کی اہمیت۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے سمندر میں روا ہوں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو لگاتار چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے خاطر کام پر لگا دیا، اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتے ہو تو کبھی ان کا حساب نہیں رکھ سکو گے۔ بے شک انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ ان آیات میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد نعمتوں میں سے ایک نعمت خاص طور پر ذکر فرمائی، اور وہ ہے دن اور رات کو انسانوں کے لیے مسخر کرنا۔ دن اور رات ہی در حقیقت وقت ہے، اور انسان کی زندگی دن اور رات پر مشتمل اسی وقت کا نام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے ہم میں سے بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی مشتمل اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اسی طرح دن کی بعد خاص ساعت کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ چنانچہ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والفجر، فجر کی قسم، اور چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والضحی، چاشت کے وقت کی قسم اور عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر، عصر کے وقت کی قسم، یا اس کا معنی زمانے کی قسم بھی کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ یعنی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انتہائی عظیم الشان ہے، تو وہ قسم بھی عظیم الشان چیز ہی کی کھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ضیاء سے بچنا چاہیے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جس میں چار چیزیں پائی جاتی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے سے بچنے والا انسان بس وہی ہے جو اپنی قیمتی اوقات کو ان چار چیزوں کے ساتھ مشغول رکھتا ہے، اور وہ چار یہ ہے: ایمان، عمل صالح، دعوت الی اللہ اور صبر۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، اور وہ ہے صحت اور فراغت، یعنی زیادہ تر لوگ یہ دو نعمتیں پا کر بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور انہیں ضائع کر کے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ سیف الیمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یشغلہ بما لا ينفعہ، بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اسے اس چیز میں مشغول کر دے جو اس کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ بعض لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر یا ان کے ساتھ محفلیں منعقد کر کے اپنا فارغ وقت برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی اوقات کو جن دوستوں کی وجہ سے برباد کر دیتے ہیں، ان کی دوستی قیامت کے روز ان کے لیے شدید پچھتاوے و حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَوْمَ يُعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی روش اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے ورگلایا۔ برے دوستوں کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے، اور ان کی یاری دوستی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گنوا دیتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے
اچھے دوست کے فوائد اور برے دوست کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحزيك واما ان تبتع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير فحامل المسك ونافخ الكير اما ان يحرك ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثا۔ اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھوپنے والے انسان کی طرح ہے۔ عطر فروش یا تو آپ کو عطر ہدیہ دے دے گا یا آپ اس سے عطر خریدیں گے یا کم از کم آپ کو اس سے اچھی خوشبو ضرور آئے گی، لیکن بھٹی دھوپنے والے انسان یا تو آپ کے کپڑے جلا ڈالے گا یا آپ کو اس سے بدبو ضرور آئے گی۔ لہٰذا اچھے لوگوں کو دوست بنا کر اور برے لوگوں کو دوست نہ بنا کر اپنے قیمتی اوقات کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وقت کی اہمیت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔